إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین. محترم حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں، ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک سورہ، سورۃ العصر، آپ کے سامنے پڑھی گئی. اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت کریمہ کے اندر دین اسلام کے مکمل خلاصے کو بیان کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے: والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے. انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیا، نیکی کے کام کیے، وتواصوا بالحق، لوگوں کو حق بات کی تلقین کی، حق کی وصیت کی، وتواصوا بالصبر اور صبر کی وصیت کی، مصیبتوں کے اوپر صبر کرنے کی تلقین کی. اس پوری صورتوں کے اندر
اس پوری صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کے مکمل خلاصے کو بیان کیا ہے۔ زمانے کی قسم کھائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، زمانے کی قسم کھا کر کے کیا کہا کہ انسان گھاٹے میں گئے۔ کیوں گھاٹے میں گئے؟ کیونکہ انسان اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کو بھول کر کے دنیاوی لہو و لعب میں مست و مگن ہے، دنیاوی زندگی میں لگا ہوا ہے، اللہ رب العالمین کو بھولا ہوا ہے اور یوں ہی اپنا وقت بیکار کر رہا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی کہ اسی زمانے میں انسان اللہ رب العالمین کو بھول کر کے دنیاوی لذتوں میں، دنیاوی لہو و لعب کے پیچھے پڑ کر کے اللہ رب العالمین کو بھول کر کے اپنے آپ کو نقصان میں، اپنے آپ کو خسارے میں ڈال رہا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا کہ کامیاب کون ہے؟ الا الذین آمنوا، کامیاب وہ ہے جو ایمان لایا۔ کس کے اوپر؟ اللہ رب العالمین کے اوپر۔ اللہ رب العالمین نے جن نبیوں اور رسولوں کو بھیجا ان نبیوں اور رسولوں کے اوپر ایمان لایا۔ جو کتابیں نازل کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کتب سماویہ کے اوپر ایمان لایا۔ اسی طریقے سے فرشتوں کے اوپر ایمان لایا، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے کے اوپر ایمان لایا، یوم آخرت کے اوپر ایمان لایا، وہ کامیاب ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، صرف یہیں پر نہیں بلکہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کیا، نیکی کے کام کیا، صدقہ و خیرات کیا، اللہ رب العالمین کی عبادت کی، نمازوں کی پابندی کی، نیک عمل کیا۔ اور نیک عمل کرنے کے ساتھ ساتھ وتواصوا بالحق، حق کی تلقین کی، خود نیکی کا کام کیا، دین حق کے اوپر چلا، اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے اعزاء و اقارب کو حق کی تلقین کی۔ اور جب حق بات کی تلقین کی، دین حق کی نشر و اشاعت کی، تو اس کے لیے تکلیف اٹھانی پڑے گی، مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، کچھ طعنے آئیں گے، کچھ لوگ طعنہ دیں گے، کچھ طعن و تشنیع کا شکار بنائیں گے آپ کو۔ ایسی صورت میں وتواصوا بالصبر، خود بھی صبر کرنا اور دوسروں کو بھی صبر کرنے کی تلقین کرنا مصیبتوں کے اوپر۔ یہی ہے مکمل دین اسلام کا خلاصہ۔ تو اس آیت کریمہ کو ہم اپنے سامنے رکھیں اور اپنا محاسبہ کریں کہ کیا ہم خسارے میں ہیں یا فائدے میں ہیں؟ کیا ہم مکمل طور سے اللہ رب العالمین کے اوپر، اس کی کتابوں کے اوپر، اس کے رسولوں کے اوپر، تقدیر کے اوپر ایمان لانے والے ہیں یا نہیں ہیں؟ اسی طریقے سے ہم لوگوں کو حق بات کی وصیت کرتے ہیں، مصیبتوں کے اوپر صبر کرنے کی تلقین کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ اگر ہے یہ چیزیں ہمارے اندر تو ہم کامیاب ہیں، ورنہ ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر انسانوں کی تخلیق کی، انسانوں کو پیدا کیا، تو اس کا مقصد تھا کہ اللہ رب العالمین کی بندہ عبادت کرے۔ اور انسانی زندگی کو آپ دیکھیں گے تو اس کے کئی مراحل ہیں۔ ایک انسان 60 سال، 70 سال، 80 سال کی زندگی پا کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اس کے کئی مراحل ہیں، بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا۔ ان تمام مراحل سے ہو کر کے اس کی زندگی گزرتی ہے، اس کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اس میں سب سے اہم جو ہے، سب سے اہم مرحلہ وہ جوانی کا مرحلہ ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کی عبادت کی، اور جوانی کے ایام میں جو عبادات کی جاتی ہیں اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی۔ لیکن جوانی کے ایام میں عبادت کس طریقے سے ہوگی، یا کس طریقے سے وہ عقیدے کے اندر مضبوط ہوگا، عمل صالح کے اوپر وہ قائم و دائم رہے گا، اس کی بنیاد کب سے شروع ہوتی ہے؟ وہ لڑکپن اور بچپن کے ایام ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، مروا اولادکم بالصلاۃ، کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو۔ کب؟ جب وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ کیوں حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے بچوں کو نماز کی تلقین کرو؟ کیونکہ 7 سال کی عمر سے اگر اس کی نماز پڑھنے کی عادت لگ گئی تو اللہ رب العالمین کی عبادت کے اوپر پابندی کے ساتھ جم جائے گا۔ جب وہ جوانی کی دہلیز کے اوپر قدم رکھے گا تو وہ نماز کا پابند ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی، اور یہ بھی کہا کہ وَضْرِبُوهُمْ، اگر وہ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو ان کو مارو۔
اتنی سخت تلقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کی؟ تاکہ وہ جوانی کے ایام میں نمازوں کا پابند ہو، اور کیونکہ جوانی کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، تو یہ جوانی کے ایام میں نمازوں کا پابند کس طریقے سے ہوگا؟ جب اس کی بنیاد، جب اس کا بیس جو ہے ہم صحیح طریقے سے اس کی تربیت کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی۔ آپ حدیث کی کتابوں کو اٹھا کر کے دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار موقع پر بچوں کو چھوٹی چھوٹی نصیحت کی گئی، اور ہمارے سامنے یہ نمونہ پیش کیا گیا کہ کس طریقے سے اپنے بچوں کی تربیت کرو، کس طریقے سے اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سکھاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھ سے کہا، یا غلام انی لأعلمک کلمات ینفعک اللہ بہن، اے بچے کیا میں تم کو کچھ ایسے کلمات نہ سکھا دوں، کچھ ایسی باتیں نہ سکھا دوں جن کو تم اگر مضبوطی سے پکڑ لو یا جن کو تم اپنا لو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے تم کو فائدہ پہنچائے گا، تم فائدے میں رہو گے، تم نقصان میں نہیں رہو گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، احفظ اللہ یحفظک، اللہ رب العالمین کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کی حفاظت کس طریقے سے کی جائے؟ اللہ کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کی حفاظت کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو اپنایا جائے، اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو روک لیا جائے، یہ ہے اللہ رب العالمین کی حفاظت۔ تو جب ہم اللہ رب العالمین کے دین کی حفاظت کریں گے، اس کے احکامات کے اوپر عمل کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے جو حد متعین کی ہے، اگر ہم اس حدود سے تجاوز نہیں کرتے، ہم اس حد کو پار نہیں کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد کرے گا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ جب بھی تم کو مانگنا ہو اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب بھی مانگنا ہو اللہ سے مانگو۔ کسی پیر، کسی ولی، کسی بزرگ سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مراد کو پوری کرنے والا ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد طلب کرنا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد چاہنا ہو، تو جب مدد طلب کرنا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد چاہو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی مدد چاہنا ہو، کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی غوث کی، کسی ولی کی، کسی اولیاء کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا غلام، اے بچے اس بات کو اچھی طریقے سے جان لو، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ اس بات کو اچھی طریقے سے جان لو کہ اگر پوری جمعیت کے لوگ، پوری قوم اور پوری بستی کے لوگ مل کر کے تم کو نقصان پہنچانا چاہیں، لَن يَنْفَعُوكَ، تم کو فائدہ پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے۔ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، اور اگر سارے لوگ مل کر کے تم کو نقصان پہنچانا چاہیں تو نہیں نقصان پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے نصیب میں، تمہارے مقدر میں لکھ رکھا ہے۔ رفعت الاقلام، قلم خشک ہو گئی ہے، قلم کو اٹھا لیا گیا ہے، وجفت الصحف، اور صحیفے خشک ہو گئی ہیں، یعنی تقدیر لکھی جا چکی ہے، اب اس کے اندر کوئی بدلاؤ نہیں ہونے والا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری روایت کے اندر فرماتے ہیں، تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، کہ اے بچے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوشی کے ایام میں یاد کرو، اللہ رب العالمین کو خوشحالی کے ایام میں یاد رکھو، اس کی عبادت کرو، اس کا ذکر کرو۔ یعرفک فی الشدہ، جب تم مصیبت میں رہو گے، جب تم پریشانی میں رہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ کتنی بہترین بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی۔
اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما اصابک لم یکن وما اصابک لم یکن لیخطئک، جو چیز تم کو حاصل ہو گئی، جو چیز تم کو مل گئی، تو اس کو کوئی شخص جو ہے تم کو اس چیز کے حاصل پانے سے روک نہیں سکتا، اور جو چیز تم کو نہیں ملی سارے لوگ مل کر کے کوشش کریں گے کہ وہ چیز تم کو حاصل ہو جائے تو نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، اس بات کو بھی اچھی طریقے سے جان لو کہ مدد جو ہے صبر کے بعد آتی ہے۔ تم کو پریشانی آئی، مصیبت آئی، گھبراؤ نہیں، صبر کرو، صبر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكَرْبِ، اور پریشانی کے بعد خوشحالی آتی ہے۔ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، ہر تنگی کے بعد آسودگی ہے۔ یہ پوری 10 نصیحتیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو کی۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ یہ پوری روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کی مضبوطی پر دھیان دیا، اس کے اوپر توجہ دی کہ مانگنا ہے اللہ سے مانگو، مدد طلب کرنا ہے اللہ سے مدد طلب کرو، مصیبت کو دور کرنے والا، اور مصیبت کو تو تم کو مصیبتیں تمہارے پاس آتی ہیں تو ان مصیبتوں سے تم کو نجات دلانے والا اگر کوئی ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ مصیبت آئے، پریشانی آئے تو تم صبر کرو، یہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی۔ ہم بھی ان چیزوں کو سیکھیں، اس کے بارے میں جانیں، اور اپنے بچوں کو اسی انداز میں تربیت کریں تاکہ ہمارا بچہ جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھے تو وہ عقیدہ توحید کے بارے میں جانے، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے بارے میں جانے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے تقاضوں کو سمجھنے اور اس کو پورا کرنے والا ہو۔ اسی طریقے سے دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ایک مرتبہ ایک بچہ ان کے ساتھ دسترخوان کے اوپر کھانا کھا رہا تھا، اس کا ہاتھ ادھر ادھر جا رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا غلام قل سم اللہ، اے بچے اللہ کا نام لو، وکل مما یلیک وکل بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے آگے سے کھاؤ۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی تعلیمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو دی، کیونکہ یہی بچے آگے چل کر کے قوم کے معمار بنیں گے، مستقبل میں قوم کا بیڑا اٹھانے والے، قوم کے یہی ذمہ دار بنیں گے۔ اگر ان کی بنیاد ٹھیک نہیں ہوگی تو آگے چل کر کے قوم کو یہ لیڈ نہیں کر سکتے، قوم کو لے کر کے یہ چل نہیں سکتے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم لوگ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ سے بچانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں علموہم وادبوہم، کہ ان کو علم دو، ان کو تعلیم دو اور ان کو ادب سکھلاؤ، دین کی تعلیمات سکھلاؤ، اسلامی آداب سکھلاؤ، اسلامی طور طریقے سکھلاؤ۔ آج ہم سرپرست، آج ہم والدین اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دیتے ہیں، اپنے بچوں کو اسکول اور کالج میں بہترین سے بہترین اسکول میں، اچھے سے اچھے کالج میں ایڈمیشن دلاتے ہیں تاکہ ہمارا بچہ دنیاوی تعلیمات میں اول نمبر پر ہو، دنیاوی تعلیمات میں وہ کامیاب ہو۔ لیکن بحیثیت والدین ہماری یہ فکر نہیں ہے کہ ہمارا بچہ قرآن کا بہترین قاری بن جائے، اچھے انداز میں قرآن کریم پڑھنے والا بن جائے۔ ہم بحیثیت والدین ہماری یہ فکر نہیں ہے کہ ہمارا بچہ نماز بہترین طریقے سے پڑھنے والا بن جائے، کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اس طریقے سے نماز پڑھنے والا بن جائے۔ ہمیں اس بات کی فکر ہے کہ ہمارا بچہ اچھے اسکول میں، اچھے کالج میں پڑھ کر کے بہترین سے بہترین ڈاکٹر اور بہترین سے بہترین انجینئر بن جائے، دنیاوی تعلیمات میں اول نمبر پر آ جائے۔ لیکن ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہے کہ ہمارا بچہ دینی تعلیم کو سیکھ کر کے، اچھے عالم کے پاس دینی تعلیمات کو، اسلامی احکام و فرامین کو سیکھ کر کے ایک اچھا اور پکا سچا مسلمان بن جائے۔ ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہے، کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بیان کیا، ہمیں یہ حکم دیا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تمہارا بچہ
تمہاری ذمہ داری میں، تمہاری سرپرستی میں تھا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے پاس، والدین کے پاس بچے جو ہے یہ اللہ رب العالمین کی امانت ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین کی امانت کی حفاظت کرنا، اس کی پاسداری کرنا، یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی امانت کی حفاظت کس طریقے سے ہوگی؟ جب ہم ان کو اسلامی تعلیمات سکھائیں گے، دینی عقائد کے بارے میں، توحید کے بارے میں ان کو بتائیں گے۔ آج دینی تعلیمات کے اوپر کوئی توجہ ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ تمام مساجد کے اندر تقریباً مکاتب چلتے ہیں، لیکن اس مکتب میں بچے کتنے آتے ہیں اس کا ہم اور آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں، ہم اور آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بچے بالکل نہیں آتے۔ اگر کہیں پر اسلامی تعلیمات کا کوئی بندوبست کیا جائے تو لوگوں کو دلچسپی نہیں ہے۔ والدین اس بات کو ترجیح نہیں دیتے کہ ہمارا بچہ قرآن سیکھ لے، ہمارا بچہ نماز سیکھ لے۔ اگر آپ مسجدوں کا جائزہ لے لیں، صرف ایک صف کا، کہ ایک صف میں کتنے لوگوں کو نماز صحیح سے پڑھنا آتا ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ ماشاء اللہ 10 12 15 لوگ ایسے ملیں گے جن کو پورا نماز کا صحیح طریقہ معلوم ہے، لیکن اکثر و بیشتر کو نماز کا طریقہ ہی معلوم نہیں ہے۔ کون سی دعا کب پڑھی جاتی ہے نہیں معلوم ہے۔ ویسے ہی جنازے کا موقع ہو، ایک مسجد میں اگر جنازہ آ جائے تو آپ دیکھ لیں کیا حالت ہوتی ہے۔ پیچھے سے کان میں آواز آئے گی، امام صاحب جنازے کی دعا زور سے پڑھیے گا۔ کیوں بھائی؟ جنازے کا طریقہ معلوم نہیں، جنازے کی دعا معلوم نہیں ہے۔ ہم نہیں سیکھیں گے تو کون سیکھے گا؟ اور اس سے بڑے افسوس کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ جس کا بیٹا جو ہے اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتا۔ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم نے اپنے بیٹے کو اس قابل بنایا ہی نہیں کہ میرا بیٹا میرے مرنے کے بعد میری مغفرت کی دعا کر سکے، میرا بیٹا میرے مرنے کے بعد میرے حق میں یہ دعا کر سکے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ہم نے اپنے اولاد کو اس قابل نہیں بنایا۔ میرے بھائیوں، کل قیامت کے دن ہماری پکڑ ہوگی، ہمارا بچہ ہم سے پوچھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پکڑ لے گا ہم کو، کہے گا رب کائنات میرا باپ مجھے دنیا کے اندر ڈاکٹر تو بنایا، انجینئر تو بنایا، لیکن مجھے اسلامی تعلیمات نہیں سکھائی، مجھے یہ نہیں بتایا کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، مجھے یہ نہیں بتایا کہ جنازے کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، مجھے یہ نہیں سکھایا کہ قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم کیا جواب دیں گے؟ نہیں بچ سکتے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ دینی تعلیم کی طرف اپنے بچوں کی توجہ دلائیے، ان کو اسلامی تعلیمات کی طرف جوڑیے، کیونکہ یہی آگے چل کر کے قوم کے لیڈر بنیں گے، قوم کو یہی آگے لے کر کے چلنے والے ہوں گے، یہی جماعت کے امیر بنیں گے، یہی جمعیت کے امیر بنیں گے، یہی جمعیت کے صدر بنیں گے۔ اور جب ان کے پاس اسلامی تعلیمات ہوگی، قوم ان کا عقیدہ مضبوط ہوگا، تو جو ان کے زیر نگرانی جو لوگ ہوں گے وہ لوگ بھی صحیح ہوں گے، اسلام کے اوپر قائم و دائم ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ جس چیز کے اوپر زور دیا ہے وہ جوانی کی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی۔ عرش کے سائے میں 7 قسم کے لوگ ہوں گے، ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا وَرَجُلٌ شَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ شخص جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزاری ہوگی۔ اس دن کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ آج سورج ہم سے اتنی دور ہے لیکن اس کے باوجود سورج کی تپش سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اے سی چالو کرو، یہ چالو کرو، وہ کرو، کیونکہ ہم کو گرمی برداشت نہیں ہوتی۔ اس دن ہر کوئی پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی کمر تک، کوئی سینے تک، کوئی پورا ڈوبا ہوا ہوگا۔ صرف ایک سایہ ہوگا، اللہ رب العالمین کا سایہ ہوگا، اور اس سائے میں اگر کسی کو جگہ ملے گی تو اس نوجوان کو جگہ ملے گی جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزاری ہوگی، اپنی جوانی کو دیوانی نہیں بنایا ہوگا، اپنی جوانی کو لہو و لعب میں نہیں گزارا ہوگا، بلکہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزارا ہوگا، اس کو جگہ ملے گی۔ ایک دوسری روایت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، اغتنم خمسا قبل خمس، اس میں سب سے پہلا جو ہے شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو جوان بنایا ہے، تمہارے پاس طاقت ہے، تمہاری ہڈیاں مضبوط ہیں،
تمہارے پاؤں مضبوط ہیں، تم اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے آ سکتے ہو، مسجدوں کو آ سکتے ہو، تم اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کے لیے قیام کر سکتے ہو، رکوع اور سجدہ کر سکتے ہو۔ اس جوانی کو غنیمت سمجھو، کل یہی ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی، پاؤں سے چل کر کے مسجد نہیں آ سکتے، اور مسجد اگر آ بھی گئے تو کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے، رکوع نہیں کر سکتے، سجدہ نہیں کر سکتے۔ دل میں یہ ارمان ہوگا، یہ خواہش ہوگی کہ کاش میری ہڈیاں مضبوط ہوتی، کاش میری طبیعت ساتھ دیتی تو میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ سکتا۔ میرے بھائیو، اس وقت سوائے پچھتانے کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، تو غنیمت سمجھو یہ جوانی کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری روایت کے اندر فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم، کہ ابن آدم ایک قدم بھی نہیں ہلا سکتا جب تک کہ وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ وہ 5 سوال کیا ہوں گے؟ سب سے پہلا سوال اس سے یہی ہوگا عن عمرہ فیما افنا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو 60 سال کی زندگی دی، 70 سال کی زندگی دی، تم نے اس زندگی کو کہاں گزارا؟ کیا اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزارا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور اس کی اتباع اور پیروی میں گزارا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارا، یا اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں، معصیت کے کاموں میں اور لہو و لعب میں گزارا؟ دوسرا سوال ہوگا وَأَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، تم کو جوانی دی تھی، تمہارے پاس طاقت و قوت تھی، تم نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا؟ کیا اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزارا، یا اپنی جوانی کو یوں ہی برباد کر دیا؟ میرے بھائیوں، یہ تمام روایات اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ جوانی کی عبادت جو ہے یہ بڑی اہم ہے۔ اس کے بارے میں ہم جوانوں کو خصوصاً دھیان دینا ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تلقین کیوں کی ہے؟ کیونکہ یہ جوان جو ہے، یہ نوجوان، یہ قوم کے معمار ہیں، یہ مستقبل میں یہی قوم کو لیڈ کرنے والے ہیں، اور اسی لیے جس قوم کے جوانوں کے اندر دینی شعور ہوتا ہے وہ قوم زندہ ہوتی ہے، وہ قوم مردہ نہیں ہوتی۔ اور آج امت مسلمہ کے نوجوانوں کی یہ حالت ہے کہ آج امت مسلمہ کا نوجوان دینی شعور سے بالکل نا آشنا ہے، ان کے اندر نہ اسلامی تعلیمات ہے، نہ اسلام کے احکام و فرامین کو سمجھتا ہے، نہ قرآن کے احکام و فرامین کو سمجھتا ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو سمجھتا ہے۔ اور اسی لیے آج وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بنانے کے بجائے دوسروں کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے، صحابہ کرام کو اپنا آئیڈیل بنانے کے بجائے کسی پلیئرز کو، کسی ایکٹرز کو، تو کسی فٹ بالر کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے۔ آج نوجوانوں کے چہرے مہروں کو دیکھ لیا جائے، ایسی داڑھی، ایسی ہیئر کٹنگ کہ اللہ کی پناہ، دیکھ کر کے ایسا لگتا ہے کہ اللہ کی لعنت برس نہیں ہے۔ ایسی چہرے، ایسی داڑھیاں، یقین نہیں ہوتا کہ یہ مسلمانوں کے چہرے ہیں، یہ مسلم نوجوان ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں اگر کسی کو اسوہ بنانا ہے، کسی کو آئیڈیل بنانا ہے، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بناؤ۔ ہم کسی دوسرے کو اپنا آئیڈیل بنا کر کے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، سوائے ہمارے اوپر لعنت ہونے کے، سوائے ہم گمراہی میں جانے کے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ آج ہمارے نوجوان صرف گمراہی کے راستے پر جا رہے ہیں، گمراہی کے 1000 راستے کھلیں گے، نیکی کی طرف لانے کے بہت تھوڑے راستے ہیں۔ اس لیے ہم والدین سے، ہم سرپرست حضرات سے یہی گزارش کریں گے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، اسلامی تربیت کریں، اور ایسی جگہوں پر ان کو لے جانے کی کوشش کریں جہاں پر دینی تعلیم ہو، اسلامی تعلیمات کا بندوبست ہو، اسلامی عقائد سکھائے جاتے ہوں، اسلامی آداب سکھائے جاتے ہوں، دینی تعلیمات کے اوپر چلنے کا ان کو طور طریقہ سکھایا جاتا ہو، تاکہ وہ بچہ، وہ نوجوان، وہ آگے چل کر کے آپ کے حق میں دعائے خیر کر سکے، آپ کے حق میں وہ آپ کے لیے ذخیرہ آخرت بن سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزیں ہیں جو اس کے مرنے کے بعد اس کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من 3 صدقۃ جاریہ، ایک صدقہ جاریہ ہے، او علم ينتفع به، یا کسی کو اس نے کوئی علم سکھایا ہے جو اس کو فائدہ پہنچاتا ہے، او ولد صالح يدعو له، تیسرا یہ کہ نیک اور صالح اولاد جو اس نے چھوڑی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، ہماری اولاد اگر نیک ہوگی، ہماری اولاد اگر صالح ہوگی تو ہمارے حق میں دعائیں خیر کرے گی، ہمارے حق میں دعائیں خیر کرے گی، ہمارے لیے
اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے گناہوں کے بخشش کی دعا کرے گی۔ میرے بھائیوں، اس کے اوپر غور کرنا، اس کے بارے میں فکر کرنا ہم تمام والدین کی، ہم تمام سرپرست کی ذمہ داری ہے۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنی اولاد کے تئیں فکر مند ہونے کی توفیق عطا فرما، ان کو دینی تعلیمات سے جوڑنے، اسلامی تعلیمات سے آراستہ و پیراستہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔